کہ آدم کو اس سے پہلے کہ نر کو ناری دی جاتی، نر کو مادہ دی جاتی، میل کو فیمیل دی جاتی، خدا نے اس کو کیا کہا؟ خدا نے اس کو عدن میں رکھا، اور خدا نے اس کو کہا کہ اس کی کیا کرنی ہے؟ تمہیں اس کی باغبانی کرنی ہے۔ تو وہ کہاں پہ ہے؟ سب سے پہلے باغ عدن کے اندر ہے۔ تو آدم نے یا نر نے، میل نے سب سے پہلے فیمیل کے پاس نہیں جانا، میل نے سب سے پہلے خدا کے پاس جانا ہے۔ میل کو سب سے پہلے فیمیل کو پیار نہیں کرنا۔ جو بیویاں رکھتے ہیں وہ ایسے رکھے گویا وہ بیویاں نہیں رکھا، خدا کے ساتھ ان کا رشتہ وہ پہلا درجہ ہے، بعد میں بیوی۔ پہلے اس کو میل کو خدا کو پیار کرنا ہے، پھر بیوی کو پیار کرنا۔ اس لیے بس ان کا جو آپ نے ماں باپ بہن بھائی یا ایون بیوی اور بچوں سے زیادہ مجھے تو پہلا درجہ خدا کا ہے، with reference of wife۔ خدا کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ بیوی کا۔ تیسرا درجہ کس کا ہے؟ مسیح کی بیوی کا۔ کون ہے وہ؟ کلیسیا۔ یہ کتاب مقدس میں یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو پرنسپلز ہیں، جب ابھی نے نر کو ناری سے پہلے خدا کو پیار کرنا ہے، ناری کو پیار کرنا، خدا کے پاس جانا ہے، ناری کے پاس۔ دوسری بات، خدا نے اس کو کیا کہی کہ تو نے اس کی باغبانی کرنی ہے۔ باغبانی کا مطلب ہے کہ تو نے ہاتھ لگانا ہے اور چیزوں کو پروڈیوس ہونا چاہیے، رزلٹ آنا چاہیے۔ جب تو خدا نے کہا کہ جس کام کو تم ہاتھ لگاؤ گے میں کیا کرنے کا حکم دوں گا؟ برکت کا حکم دوں گا۔ تو یہ خدا کے لوگوں کے ہاتھوں میں برکت ہے۔ خدا نے آدم کو بھی یہ بلیس کہ تو نے باغبانی کرنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، کلٹیویٹ کرنا ہے۔ جس چیز کو تو ہاتھ لگائے اس کو گرو کرنا چاہیے، وہ گرو کرے گی۔ اگر کوئی شادی کی بات ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص، کوئی لڑکا، کوئی مرد عورت کے اندر گروتھ کو نہیں لے کے آ سکتا، اس کو جو ہے اس کو انہینس نہیں کر سکتا اس کی شخصیت کو، تو وہ اس کو ٹیکنیکلی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ ہی از انورتھی پرسن، اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو گرو ہونے کا موقع نہیں دے سکتا۔ خدا نے کہا کہ تو نے باغبانی کرنی ہے، پھر خدا نے کہا تو نے نگہبانی کرنی ہے۔ کس کی نگہبانی کرنی ہے؟ عدن کی، باغ کی۔ تو عدن کیا ہے؟ خدا کی حضوری۔ تو جو مرد ہے اس کا کیا کام ہے؟ وہ نگہبان ہے عدن کا، خدا کی حضوری کا، اپنے گھر کے اندر کہ خدا کی حضوری قائم ہو۔ وہ چیخ چگاڑا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور اس طرح کی ٹینشنز نہیں بننی چاہیے۔ اگر کبھی ہو فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کیجئے۔ وہ واچمین ہے اس بات کا کہ یہاں پہ عدن، سب سے پہلی بات کہ وہ عدن کے اندر جو ہے رکھا گیا ہے اور اس کی نگہبانی اس نے کرنی ہے کہ اس کے گھر میں کیا قائم ہو؟ عدن قائم ہو۔ اگر ایماندار کے گھر میں عدن نہیں ہے، میاں بیوی جب بنتے ہیں، ہر ایک کے لیے میں کافی دفعہ یہ ویسے پرائیویٹ جب ہم بات چیت کرتے ہیں میں بتاتا ہوں، ہر ایک چیز کا پرپز ہے۔ میاں بیوی کے لیے کیا پرپز ہے؟ کہ وہ گھر کو باغ عدن بنا دیں۔ یہ میاں بیوی کے لیے خدا کا پرپز۔ کیوں؟ کیونکہ اب میاں بیوی رکھے ہی باغ عدن میں گئے تھے، بنائی اس پرپز کے لیے گئے تھے، عدن بنائی اس پرپز کے لیے گیا تھا کہ وہاں پہ میاں بیوی رہیں۔ تو یہ خدا کی طرف سے ان کے لیے گفٹ ہے۔ پھر خدا نے آخری بات اس کو کہی کہ تو نے کیا کرنا ہے؟ تو نے اس پھل کو نہیں کھانا۔ اور اس کو آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ عورت نے پھل کو کھایا اور کچھ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ ہونا بھی نہیں تھا اس کے اندر۔ وہ چیز نہیں تھی جو ٹریگر کرنے والی بات تھی، وہ آدم کے اندر خدا نے رکھی تھی۔ اور پہلی دفعہ دوسرے باب کی 18 اگلے 5-7 منٹ میں ہم ختم کریں گے، میں چاہتا ہوں یہ مکمل کروں۔ دوسرے باب کی 18 آیت میں خدا نے پہلی مرتبہ کہا کہ پہلے جہاں جہاں لکھا ہے خدا نے کہا اچھا اچھا اچھا، اور 2 باب کی 18 آیت میں پہلی مرتبہ لکھا ہے خدا نے کہا اچھا
नहीं है। It is not good for man to be alone. आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। अलोन भी जो है बेसिकली दो चीजों से मिलके बना है। अलोन के स्पेलिंग क्या है बाय द वे? ALONE। अब इसको सेपरेट कर दें, पहले दो को और आखिरी तीन को, तो क्या हो जाएगा? ऑल वन। खुदा ने कहा ये अच्छा नहीं है कि ऑल आर पैक्ड इन वन एटम। दिस इज नॉट गुड। तो उसके लिए खुदा ने जो प्लान दिया अपनी जात में इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कि कैसे जो सारे इंसान आदम के अंदर हैं इनको बाहर निकालना है। तो क्या है, जब इनको बाहर निकालना है तो उसके लिए अब मैं इसके लिए मददगार बनाऊंगा। अब खुदा किससे बात कर रहा है? खुदा स्पिरिट से बात नहीं कर रहा, खुदा आदम के बॉडी सूट के साथ बात कर रहा है। अब मैं इस बॉडी सूट के लिए एक और बॉडी सूट बनाऊंगा, और वो बॉडी सूट कौन है? फीमेल, हवा। और फिर ये दोनों मियां बीवी, आदमी और औरत मिलके ऐसी एजेंसी बनेंगे जो आदम के अंदर इंसान है उनको प्रोड्यूस कर सके, उनको बाहर लेके आ सके।